اسلامی نظام نہیں کہلا سکتا۔ نلذی جعل مع اللہ الہا آخر، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ اور خدا بھی تجویز کر رکھے ہوئے۔ یہ پھر موضوع ایک اور آ گیا کہ کس قسم کے اور خدا قرآن کہتا ہے جو تجویز کر رکھے ہیں۔ یعنی یہ جو تصور ہے خدا کا، وہ خدائے عرش جو ہے، اس کے ساتھ تو کوئی اور خدا، کم از کم یہ عیسائی زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں جسے وہ تثلیث کہتے ہیں، تین، باپ بیٹا روح القدس، ان سے بھی جب بات ہوتی ہے، میرے پاس آتے ہیں ان کے ہاں کے اچھے اچھے پڑھے لکھے ہوئے، یہ پادری ان کے ہاں کے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں صاحب، یہ عام ایم اے کرنے کے بعد 2 سال اور پڑھتے ہیں تو پھر جا کے یہ پادری بنتے ہیں، مولوی صاحب نہیں ہیں یہ۔ اور اب تو مولوی صاحب بننے کے لیے اتنا بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو عام مولویوں کو ضرورت ہوتی ہے، داڑھی رکھ لیجئے مولوی صاحب، ممتاز عالم دین لکھا جاتا ہے پھر کوئی پوچھتا ہی نہیں صاحب۔ تو ان سے بھی جب بات ہوتی ہے تو وہ بھی اب یہ نہیں کہتے کہ ہم واقعہ سچ مچ ان کو خدا مانتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ الہ آخر، کہا یہ ہے کہ جو چیز صرف خدا کے لیے مختص ہونی چاہیے اس میں کسی انسان کو شریک کرنا اسے خدائی درجہ دے دینا ہے۔ اور ایک اس موضوع کے لحاظ سے ایک ہی مثال میں اس کی پیش کروں گا، ورنہ یہ الہ جو قرآن نے کہا ہے، کس قسم کے الہ اور تجویز کرتا ہے انسان، وہ تو پوچھو نہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ خود اپنی خواہشات کو بھی یہ خدا بنا لیتا ہے، میری نہیں مانتا، اپنی خواہش کی مانتا ہے، اس جس کی مانی جائے وہ خدا۔ الہ کے تو معنی صاحب اقتدار کے ہوتے ہیں، وہ نہیں جس کی پرستش کی جائے، وہ جس کا اقتدار مانا جائے، جس کی بات مانی جائے۔ وہ تو کسی انسان کو حق نہیں دیتا کہ اپنی بات کسی دوسرے انسان سے منوائے، یہ تو تذلیل انسانیت ہے۔ سارے انسان مساوات کے درجے پہ ہیں، کسی کو حق حاصل نہیں ہے، حق حکومت قرآن کی روح سے کسی انسان کو حاصل نہیں ہے، صرف خدا کو حاصل ہے جو خدا کی کتاب کی روح سے عمل میں آتا ہے۔ الہ، پھر میں ایک الہ کہہ رہا تھا نا کہ اس وقت معاش کا مسئلہ تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی چیز ارض یا زمین ہے، جہاں سے یہ سارا رزق پیدا ہوتا ہے، وہاں سے نکلتا ہے، را میٹیریل بھی وہاں سے نکلتا ہے، آگے چل کے پھر وہ اور شکلیں اختیار کر لیتا ہے۔ بنیاد پیدائش کی اصل تو وہی ہوتی ہے جو ارض ہے۔ ارض پہ خدا نے بڑا ضرور دی، ارض کے متعلق اس نے یہ کہا ہے کہ وضعھا للانام، ہم نے تمام مخلوق کے لیے اس کو پیدا کیا، کسی فرد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ارض کے اوپر کسی کی ملکیت کو جائز ہی قرار نہیں وہ دیتا، کیونکہ یہ ذریعہ رزق ہے، رزق پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو اگر سرچشمہ رزق کے اوپر ہی افراد کی ملکیت تسلیم کر لی جائے تو پھر باقی افراد جس طرح سے بھوکے مر سکتے ہیں وہ ظاہر ہے، ہمارے ہاں کی ہوئی ہیں نا ملکیتیں، انہوں نے ہزار ہزار، 2,000، 10,000 ایک فرد کی ذاتی ملکیت دی بھی کسی کاشتکار کو تو سارا سال وہ مر جاتا ہے محنت کرتا کرتا، اور وہ گھر بیٹھے ہوئے اس میں سے کم از کم آدھا لے جاتا ہے۔ کس بات کا لے جاتا ہے؟ کہ زمین کی ملکیت میری۔ الارض للہ، قرآن کہتا زمین کی ملکیت صرف خدا کی ہے، کسی انسان کی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میری ملکیت ہے، اسے کہتا ہے آدھا دے مجھے، اور آپ کی فقہ اس کو جائز قرار دیتی ہے۔ یہ فقہ بنی ہی آپ کے ملوکیت اور سرمایہ داری کے زمانے کی ہے۔ کس چیز کا وہ آدھا لے جاتا ہے؟ ارض خدا کی، محنت کاشتکار کی، اور یہ آدھے کا حصے دار۔ شرعن بھی جائز، اور پھر قانون تو آپ کے یہاں جائز قرار ہی دیتا ہے، جس کو مضارعت کہتے ہیں۔ سنیے،
سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں ہی یہ چیز آ گئی. زمین کے متعلق میں عرض کر رہا تھا نا. ابتدا تو ہوتی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. نوع انسانی کو پکار کے کہا گیا ہے کہ صرف معصومیت خدا کی اختیار کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم محفوظ رہو، بچ جاؤ خرابیوں سے، تباہیوں سے. تتقون بچاؤ کو کہتے ہیں. کون سا خدا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. جس نے زمین پیدا کی تمام انسانوں کے لیے، زمین میں سے رزق پیدا کرنے کے لیے پھر بارش برسائی آسمان سے، بادلوں سے می برسا، مختلف قسم کی اس میں فصلیں پیدا ہوئیں، پھل پیدا ہوئے. رزق لکم، الناس پہلے کہا ہے عزیزان من، مخاطب کیا ہے پوری نوع انسانی کو، اور کہا ہے رزق لکم، تم سب کے لیے یہ رزق ہے، سامان زیست ہے. تخصیص ہی نہیں ہے کہ کوئی روک لے. خدا کی زمین اس نے یہ انتظام کیا، اس نے یہ پیدا کیا. الناس کو وہ کہہ رہا ہے اور کہتا یہ ہے کہ رزق لکم ہے، یہ تم سب کے لیے سامان زیست ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور وہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا اگلے الفاظ میں آتی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. خدا کے ساتھ اور خدا نہ بناؤ کہ یہ زمین کی ملکیت ان کے حق میں تم دے دو، تم جانتے ہو کہ یہ اس کی ملکیت نہیں ہو سکتی. جو زمین کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے پوچھو کہ صاحب کس طرح سے یہ ملکیت کی، کہ جی میں نے تو فلاں سے خریدی تھی. چوری کا مال خریدنے والا جو ہوتا ہے وہ تو خود چور ہوتا ہے، اس کی ملکیت کیسے تھی کہ جی کسی سے خریدی تھی؟ وہ غلط نظام کے اندر یہی طریقے ہوتے ہیں نا، خریدی تھی، یا میں نے اپنے ماں باپ سے یا اپنے بڑوں سے ورثہ میں پائی تھی، یا جن سے ورثہ میں پائی تھی انہوں نے کہاں سے یہ لی تھی. یعنی ملکیت کا حق کہیں ثابت کرو. آپ سب سے پہلا انسان بھی جس نے کوئی زمین کے اوپر لکیر کھینچ کے کہا کہ یہ میری ہے، اس کا حق بتاؤ کیا تھا ملکیت کا زمین کی. عزیزان مان، کسی قانون و دلیل کی روح سے اس کا حق نہیں ثابت آپ کر سکتے. جس چیز کو خدا نے بنایا اور مفت دیا، اور دیا اس لیے کہ رزق لکم، اے نو انسانی تم سب کے لیے یہ ذریعہ رزق ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا. کیا بات ہے قرآن، کہاں لایا ہے اس چیز کو؟ یہ ہے شرک. خدا کے ساتھ اور خدا نہ قائم کر دو کہ جو اس کی ملکیت کی چیز ہے اس میں اوروں کی ملکیت شامل کر دو. یہ اور خدا بن گئے. انہوں نے تو تثلیث والوں نے وہ تین ہی بنائے تھے، اور یہاں تو قدم قدم کے اوپر ہے کہ خدا ہے. رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، ہر زمان در آستی دارد خداوند دیگر. اسے کعبے میں نہ جانے دے، یہ توحید پرست نہیں ہے، یہ وہاں جا کے یوں خدا کا نام تو لے گا. اس کی آستین میں ہر آن نیا خدا ہوتا ہے. می تراشد فکر ما ہر دم خداوند دیگر. رست از یک بند تا افتاد در بند دیگر. میری جو شرک کی عادت ہے ذہن کی، وہ ہر آن اپنے لیے ایک نیا خدا تراشتا ہے. کسی نہ کسی طرح ایک خدا کے پھندے سے چھوٹتا ہے تو ایک اور خدا تراش لیتا ہے. وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. وہاں کہا کہ تکذیب دین وہ کرتا ہے جو روک لیتا ہے رزق کو اور خیر کو. یہاں کہا کہ یہ خدا بنا دینا ہے انسانوں کو اگر اس چیز میں ان کا حق ملکیت تسلیم کر لیا جائے کہ جو صرف خدا کی ملکیت ہے.